جب کہ شیر شاہ سوری ہندوستان کا بادشاہ گزرا تو اس وقت یہ اتنے پاورفل تھے کہ شیر شاہ سوری ان سے بہت خوف زدہ تھا، وہ ان سے بہت خوف کھاتا تھا کہ یہ بڑے جنگجو ہیں گکھڑ، تو یہ تو مجھے پٹوار میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو شیر شاہ سوری نے آخر پیغام رسانی کی، تو انہوں نے سلطان سرنگ خان اس وقت پٹوار کا بادشاہ تھا، تو اس نے 2 شیر کے بچے اس کو ایلچی کے ہاتھ، اس کے جو سفیر تھا اس کے ساتھ بھیجے کہ اس کا پیغام یہ تھا کہ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو بڑا شیر شاہ سوری کے ساتھ بڑی مارکا کن جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں دونوں طرف سے بہت جانی نقصان ہوا۔ سلطان سرنگ خان اس وقت پٹوار کا جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا گکھڑوں کا، تو سلطان سرنگ خان اپنے 16 بیٹوں سمیت شہید ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ 1100 بگیال شہید ہوئے، جو گکھڑ بگیال نسل ہے، 1100 بندہ ان کا اس جنگ میں شہید ہوا سلطان سرنگ خان کے ساتھ۔ اس لیے جتنے مورخین ہیں جو بے شک گکھڑ برادری کے ہیں یا دوسرے ہیں، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ تاریخ سب کی جو ہے اس کا ذکر کریں، جو سب جو ہیں اس وقت ہیرو تھے۔ 1100 بگیال شہید ہوا، تو یہ بھی ان کا بھی ذکر کتابوں میں کیا جائے کہ اس وقت جو شیر شاہ سوری کے ساتھ جنگ ہوئی اس میں 1100 بگیال شہید ہوئے۔ اور وہ کس لیے شہید ہوئے کہ یہ خطہ ان کے آباء و اجداد کا پٹوار ریاست تھی، جو انہوں نے گکھڑ شاہ نے فتح کی تھی، ان کے جد امجد کی ریاست تھی، وہ اپنی ریاست میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو عرصہ 12 سال محیط ہے تقریباً شیر شاہ سوری، اس کے بعد اس کا بیٹا اسلام شاہ سوری حکمران ٹھہرا۔ تو جب ہمایوں ایران میں بادشاہ بنا تو اس وقت گکھڑ پھر گریلا وار ان کی جاری رہی۔ قلعہ ارطاس جب یہ بناتے تھے، دن کو رات کو یہ گرا کے آ جاتے تھے، ان کی گریلا وار ان سے جاری رہی۔ آخر شیر شاہ سوری جب فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کا اسلام شاہ سوری اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، تو اس نے کوئی صلح نامہ کوشش کی، سفیر بھیجے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے، لیکن گکھڑوں نے پیغام دیا کہ ہم اپنا انتقام ضرور لیں گے۔ تو آخر اس وقت جو حکمران تھا پٹوار کا، وہ گکھڑ ادمال تھے۔ اس وقت سلطان آدم خان جو تھا وہ حکمران تھا تقریباً، تو میرے مطالعہ کے مطابق ہو سکتا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے مطالعہ کے مطابق سلطان آدم خان جو ادمال تھے، سلطان پور میں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو انہوں نے ہمایوں کے ساتھ مل کے پھر قلعہ پہ حملہ کیا۔ تو گکھڑوں نے کہا جی ہم نے بے شک انہوں نے صلح کا پیغام بھیج دیا ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے شیر شاہ سوری کا بیٹا، لیکن ہم جو ہیں اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ پھر اس وقت ایک گن تھی، توپ تھی، جو کہ لکڑی کی منجنیق ٹائپ تھی، تو اس توپ کے ذریعے انہوں نے آگ کا گولہ پھینکا، جو کہ اسلام شاہ سوری کے سر میں لگا اور اسلام شاہ سوری مارا گیا۔ جب وہ مارا گیا تو قلعے کے محافظین نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور گھبرا کے بھاگ نکلے، جس سے گکھڑوں نے قلعہ پہ قبضہ کر لیا۔ اور اسلام شاہ سوری، کچھ مورخین لکھتے ہیں جی اس نے ویسے ہی قلعہ ان کو لکھ دیا، بعد میں مارا گیا۔ تو لیکن قلعہ 10-12 سال یہ پھر گکھڑوں کے تسلط میں رہا، اور یہ وادی بگیات جو ہے یہ مقصد ہے اس کے حصہ بنا، اور پہلے بھی اس کا حصہ تھا۔ تو قلعہ ارطاس، شیر شاہ سوری گکھڑ بگیالوں سے اتنا ڈرتا تھا، تو اس لیے اس نے ارطاس میں قلعہ بنایا نا۔